بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویٹ اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد زاہد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شادی کی رات کی قسط نمبر 6، جس کا موضوع ہے پہلی رات کی باتیں۔ اگر آپ نے پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو ان کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ دلہے نے اپنی دلہن کو اس رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، بلکہ تصویر تک بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ بس کچھ عورتیں جا کر دلہن دیکھ آتی ہیں اور انہی کے بیان پر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دلہا جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کے درمیان روحانی اور نفسیاتی قربت پیدا کرنے اور ہر طرح کی وحشت دور کرنے کے لیے باہمی تعارف اور ایک دوسرے سے کچھ پر لطف بات چیت اور حسب ضرورت اپنی پسند و ناپسند کا بیان ہونا چاہیے۔ آئیے اس تعلق سے سلف صالحین کے بعض واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے شادی کی رات میں کہا تھا، جس وقت تم مجھے غصہ میں دیکھنا تو تم مجھے منا لینا، اور جب میں تم کو غصہ میں دیکھوں گا تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نبھا مشکل ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ ان مختصر سے کلمات میں کامیاب زندگی گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ پیش کیا گیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایسے حالات بار بار آتے ہیں جب شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور کوئی مرد بآسانی اپنی ضد سے نہیں ہٹتا، اور نہ ہی سہولت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر کے معاملہ کو رفع دفع کرتا ہے۔ لیکن غصہ کے معاملہ میں ایک طبی اور فطری اصول یہ ہے کہ فریق مقابل عموماً زیادہ پرسکون ہوتا ہے، یعنی جب شوہر غصہ میں ہوگا تو بیوی فطری طور پر پرسکون ہوگی، اور جب بیوی غصہ میں ہوگی تو شوہر فطری طور پر پرسکون ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں چاہیے کہ جو پرسکون ہے غصہ والے کو منا لے۔ اختلافات سے دور مسرت بھری ازدواجی زندگی کا اس سے اہم کوئی نقطہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ، یہ واقعات تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت قاضی شریح کا ہے اور نہایت ہی دلچسپ اور پر اثر اور حسین ہے۔ قاضی شریح نے ایک بار امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجئے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک بار میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازے پر ایک بڑھیا کو کھڑے دیکھا، اس کے ساتھ میں ایک نہایت پری روح حسین و جمیلہ دوشیزہ بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس نہیں لگی تھی، لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجئے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے؟ یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دے دیا ہے یا نہیں؟ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی لڑکی خالی ہے، میں نے اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا کہ فلاں اس کے چچا ہیں، ان سے بات کرو۔ میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شریح کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن پھر میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہی تو رکھا جائے گا، ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے
کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ میرے پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ صلاۃ کے بعد جب خلوت ہوئی اور شریح نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا ٹھہریے، پھر وہ حمد و صلاۃ کے بعد یوں گویا ہوئی، میں اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجئے۔ آپ اپنی قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنی قوم کے کسی لڑکے سے بیاہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشتہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہیں تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیں، مجھے یہی بات کہنی تھی۔ آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلبگار ہوں۔ غور کیجئے، موجودہ سماج و معاشرے کی لڑکیوں کی تربیت کا کیا حال ہے۔ آج یورپی تہذیب کا غلبہ ہے، مادیت پرستی کا تسلط ہے، ناولوں، افسانوں، جھوٹی کہانیوں کا مطالعہ کرنے والی، انٹرنیٹ اور ٹی وی سے لطف اندوز ہونے والی اور انہیں حصول علم کا مصدر بنانے والی لڑکیاں تو بہت مل جائیں گی، مگر اسلامی شریعت اور کتاب و سنت کا صحیح اور مفید علم رکھنے والی تربیت یافتہ لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ ڈھونڈتے رہیے چراغ رخ زیبا لے کر۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے عرض کیا، تم نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف حجت و دلیل ہوگی۔ مجھے فلاں فلاں چیز پسند ہے اور فلاں فلاں چیزیں ناپسند ہیں، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کے یہاں کتنا اور کس قدر آمد و رفت رکھیں۔ قاضی شریح نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں، چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے، اس لیے اس طرح کی بات فرمائی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلہ کے کن کن گھرانوں سے تعلقات اور آمد و رفت و زیارت کا معاملہ رکھنا پسند فرمائیں گے۔ قاضی شریح نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتلایا کہ فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں ہیں۔ قاضی شریح بتلاتے ہیں کہ بقیہ رات بڑی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور ہی خوبصورت اور پر لطف گزری۔ ایک دن کی بات ہے، میں قضاء کی مجلس یعنی کمرہ عدالت سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا میرے گھر میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، بتایا گیا کہ میری ساس ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بڑھیا نے آ کر مجھے سلام کیا اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ بڑھیا نے کہا، سنو، عورت 2 حالتوں میں بگڑ جاتی ہے، ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے لے، اور دوسرے اس وقت جب اس کا شوہر اسے بہت چاہنے لگا ہو۔ بیٹا ہونے کی صورت میں اس کا سر غرور سے اس قدر بلند ہوتا ہے گویا اللہ تعالی نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے۔ بڑھیا نے مزید کہا، زیادہ ناز و نخرے والی عورت بری ہوتی ہے، لہٰذا اگر ایسی کوئی بات اس میں دیکھنا تو ادب سکھانا، سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ میں نے کہا،
قاضی شریح کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماشاء اللہ آپ نے اپنی بیٹی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اس عورت کے ساتھ رہا مگر کبھی غصہ کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار میں ناراض ہوا لیکن وہاں غلطی میری ہی تھی اور میں ہی ظالم تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔